السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم بہت ہی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ آنے والے نئے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کافی اپسیٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر والوں نے ہی مجھے احساس دلایا کہ پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ شرجینا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تمہاری خوشیوں کو پورا نہ کر سکا اور نہ ہی تمہاری کسی خواہش کو پورا کر سکا۔ اس پر شرجینا بولتی ہے کہ کیا ہو گیا مصطفیٰ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا رہی تھی اور اب بھی سمجھا رہی ہوں، ہمارے ریلیشن میں انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے نا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور ویسے بھی تمہارے بھائی کی مثال تمہارے سامنے ہی ہے، اس نے ایک امیر زادی لڑکی کے ساتھ شادی کی لیکن ان دونوں کی لائف میں سکون نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی ویل سیٹلڈ ہیں لیکن وہ دونوں بہت ہی عجیب پرسنالٹی ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ، مجھے یقین ہے کہ تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے اور عدیل سے بھی بہت زیادہ ترقی کرو گے۔ اور ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اپنے گیمنگ کریئر کو اتنا آگے لے جائے گا اور وہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کے پاس بہت بڑا بنگلہ بھی ہوگا، کیونکہ اگلے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ مصطفیٰ ایک بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کافی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اور ناظرین، ابھی آگے جا کر انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملے گا جہاں پر مصطفیٰ کی سٹرگل کو دکھایا جائے گا۔ اس ڈرامے کا مین مقصد یہ بھی ہے، جس طرح چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ یہی تانے ملتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ایف اے پاس ہو، تم بڑے بیٹے کی طرح کچھ کرنے کے لائق نہیں ہو۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہیں، لیکن ایک شرجینا ہی ہوتی ہے جس نے مصطفیٰ کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے اور مصطفیٰ شرجینا کی باتوں کو سیریس لینے لگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی نے مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا، صرف تم ہی ہو جس کو دیکھ کے مجھے کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی زندگی میں کوئی ہے جو میرا انتظار کرتا ہے اور مجھے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب عدیل اور رباب لڑتے ہی رہتے ہیں اور ہر وقت عدیل اسے تنگ ہو کر نتاشا کے پاس چلا جاتا ہے اور نتاشا اسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے عدیل کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ تم جب یہاں ہوتے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تم نہیں جانتے کہ میں کیسے گزارا کر رہی ہوں اس ہمٹی ڈمٹی شوہر کے ساتھ، میں تمہیں بہت زیادہ لائک کرتی ہوں۔ عدیل، تم جیسا ہینڈسم، خوبصورت اور ڈیشنگ بوائے کسی کو پسند نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں نتاشا کی کوئی بہت بڑی چال ہوتی ہے، کیونکہ اس کی حرکتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گیم تو کھیل رہی ہے۔ ناظرین، عدیل کے رات کو گھر لیٹ جانے پر رباب کو عدیل پر شک ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ عدیل سے کہتی ہے کہ تم رات کو اتنی لیٹ آتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ عدیل اسے کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوتا ہوں اور تمہیں پتہ ہے کہ آفس میں میری کتنی ضرورت ہے، اور ویسے بھی تم نے خود ہی مجھے اس جاب پر لگوایا ہے اور تم ہی مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ رباب کہتی ہے کہ عدیل، مجھے کبھی چیٹ مت کرنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے مجھے چیٹر پسند نہیں، اور جو مجھے چیٹ کرے اسے میں زندہ نہیں چھوڑتی۔ یہ سننے کے بعد عدیل کو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ ڈرامے کا بہت ہی انٹرسٹنگ سین ہوگا جس دن رباب کو نتاشا کے بارے میں معلوم ہوگا، اور رباب جیسی لڑکی جس نے نہ شرجینا اور مصطفیٰ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، اس کی حقیقت بھی آگے جا کر کھل جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کر مصطفیٰ پر الزام لگایا تھا کیونکہ یہ شرجینا سے بدلہ لینا چاہتی تھی، یعنی رباب جیسی لڑکی ان کے گھر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ناظرین، ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوسٹ سے بھرپور ہونے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی میں کبھی تم ڈرامے کے کتنے ایپیسوڈ ہونے چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔